الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل کہلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے اندر 10 فوائد ہیں، 10 صفات ہیں۔ اگر بھوکا پڑے تو سورہ یاسین کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بھوک دور کر دیتے ہیں۔ پیاسا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس دور کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی ننگا ہو یا اس کے پاس لباس نہ ہو اور وہ چاہے کہ مجھے لباس مل جائے، سورہ یاسین کو پڑھے اللہ اس کو لباس عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کنوارا ہو، اس کو پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شادی کے اسباب بنا دیتے ہیں۔ خوف زدہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دیتے ہیں۔ کوئی قیدی پڑھے اللہ اس کو رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ مسافر پڑھے اللہ اپنی مدد اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کی چیز گم ہو جائے وہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ چیز کو یا واپس لوٹا دیتے ہیں یا کوئی اس کو اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مریض پڑھے تو اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، یا کوئی مریض کے اوپر پڑھ کر دم کر دے اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی قریب الموت بندہ ہو اس کے اوپر پڑھے تو روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کو سورہ یاسین شریف پڑھے اس حال میں صبح میں اٹھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر دن میں سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا کتنے ہوں گے وہ خوش نصیب لوگ جن پر یہ کلام اتارا جائے گا، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جو اس کی تلاوت کر سکیں گے۔ اگر کسی بندے کو دل میں سختی محسوس ہو اور وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سختی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ میں نے خواب میں سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سعادت کی قدموں میں جگہ نصیب فرمائیں گے، اور دنیا میں اس کو ایسی نعمت ملے گی جو اس کے لیے عزتوں کا سبب بنے گی۔ اور یہ بندہ اخلاص والا بندہ ہے، سورہ یاسین کی تلاوت اس سے خواب میں کی اس کے بے ریا ہونے کی علامت ہے۔ یاسین کا لفظ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں کے شروع میں کچھ حروف لکھ دیے جن کا معنی ہمیں تو نہیں آتا، لیکن یا اللہ جانتے ہیں یا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے ہیں، مگر ان حروف مقطعات نے انسانوں کو بے لاجواب کر کے رکھ دیا۔ یہ حروف مقطعات اس لیے بنائے کہ انسانوں کو چیلنج دیا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک بنایا ہوا ہے تو تمہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور باقی پوری دنیا کو عجم گنگا کہتے ہو، تو زبان پہ ناز کرنے والوں ذرا تم بھی کوئی صورت بنا کے دکھا دو۔ پھر فرمایا صورت نہیں بنا سکتے تو 10 آیتیں ہی بنا کے دکھا دو۔ پھر آخر پر فرمایا 10 آیتیں نہیں بنا سکتے تو 1 آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ وہ کفار جو اسلام کے مخالفت میں خود مر جاتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کروا دیتے تھے، اگر ان کے لیے اس چیلنج کو قبول کرنا آسان ہوتا تو کیوں نہ اس کو قبول کر لیتے؟ کہتے جی دیکھو آپ لوگوں نے چیلنج دیا ہے، ہم مقابلے میں بنا کے یہ لائے ہیں، مگر ایسا کوئی بھی نہ کر سکا۔
ایک جاہلیت کے زمانے میں شاعر تھا جو بڑا زباندان تھا. وہ ایک غار میں رہتا تھا، نکلتا ہی نہیں تھا، تنہائی پسند تھا. تو ایک آدمی اس کے پاس ایک کاغذ کے اوپر، ایک چیز کے اوپر سورۃ الکوثر لکھ کر لے گیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے کہا کہ اس کا چوتھا اگر ہم مصرع مکمل کر دیں گے تو کلام پورا ہو جائے گا اور ہم بتا دیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہارے چیلنج کو قبول کر لیا. اب وہ شاعر کئی دن سوچتا رہا، کوئی فکرہ صحیح طرح جڑتا ہی نہیں تھا. آخر تھک ہار کے اس نے فکرہ جوڑا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا قول ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان سے ان کو جواب دلوا دیے. اس کے کچھ معنی مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، جیسے الف لام میم. الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبرائیل، جو اللہ اور جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ بنے قرآن مجید کو لانے کا. مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا. میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. جو صورتیں الف کے حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور آتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اور جن صورتوں کے شروع میں تو آتا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، یا ان کے عصا کا اژدہا بن جانے کا تذکرہ ضرور آتا ہے. اگر لکھا ہوا دیکھیں تو کا حرف اژدہا کی معنی ہوتا ہے. جیسے وہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو کچھ تو اس کا جسم زمین کے اوپر ڈھیر ہوتا ہے اور کچھ اس کا سر کھڑا ہوتا ہے، تو کا لفظ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. پھر جن صورتوں کے شروع میں نون کا حرف آتا ہے وہاں پر قلم کا ذکر ضرور ہے، نون والقلم وما یسطرون. اور اگر آپ دیکھیں تو نون کا حرف دوات کی معنی نظر آتا ہے. تو مختلف باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، مگر حتمی بات یہی ہے کہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو لاجواب کرنے کے لیے دیے. اور اس میں اس بات کا بھی جواب نکلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، اور جی طوطوں کی طرح بچے رٹتے رہتے ہیں مدرسوں میں، کیا فائدہ ہے اس کا. کچھ مخالفین بھی ہیں جن کو قرآن مجید کو حفظ کرنا اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. بھائی سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بات ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مگر اتنا غلب کرنا کہ بے سمجھ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، یہ غلط بات ہے. مجھے ایک مرتبہ ایک ایسے صاحب مل گئے تو مجھے کہنے لگا جی یہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ. میں ان کا فائدہ تو ہے. کہتے نہیں اس کا مطلب آنا چاہیے. تو میں نے کہا اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھتا ہوں، اس کا مطلب بتا دیں. کہتے جی پڑھیں. میں نے کہا کاف ہا یا عین صاد، اس کا ترجمہ بتائیں. کہتے جی اس کا ترجمہ تو کسی کو نہیں پتا. میں نے کہا میں نے قرآن پاک پڑھا اور ہر حرف کے بدلے ثواب ملتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. تو کاف ہا یا عین صاد پڑھنے سے اجر ملا؟ کہتے ملا. بھئی اگر اس کو بغیر سمجھے پڑھنے پر اجر مل سکتا ہے تو باقی قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنے پر کیوں اجر نہیں مل سکتا؟ تو اجر ملتا ہے، افضل ہے سمجھ کے پڑھیں. اگر کوئی بے سمجھ بھی پڑھے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کو ان کے ناموں سے خطاب فرمایا. یا آدم، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. لیکن جب نبی علیہ السلام کو خطاب کرنے کا موقع آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا اکرام فرمایا اور ان کو ان کے صفاتی ناموں سے پکارا. جیسے دیکھیں ایک بچہ اپنے باپ کو نام لے کے نہیں پکارتا، عزت کی وجہ سے ابو جی کہتا ہے.
ابو جی صفاتی نام ہے، اس میں اس کی عظمت ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی اپنے باپ کو کہہ رہا ہو زبیر کدھر ہو، زبیر جلدی آؤ؟ نہیں، زبیر کے کہنے میں وہ عزت نہیں ہے، وہ حقیقت ہے جو اس کے صفاتی نام کو لینے میں ہے۔ ابو جی کہیں گے احترام ہوگا، محبت کا اظہار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا اور ان کے صفاتی نام سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے کہ آراستہ بلباس پیغمبری، نبی اسلام کو اتنے پیارے نام سے پکارا۔ یا ایھا المدثر، اے جہان کو سنوارنے والے اور درست کر دینے والے، تم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرا دیجیے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یاسین بھی نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کا نام یاسین رکھنا اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ چونکہ احتمال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو سکتا ہے، اس لیے مخلوق کا نام نہیں رکھنا چاہیے، مگر کچھ علماء نے اس میں گنجائش یوں نکالی، انہوں نے کہا نام تو رکھ لے لیکن اس طرح نام نہ لکھے جس طرح سورہ یاسین کے شروع میں حروف مقطعات میں لکھا ہوا ہے، بلکہ یاسین لکھنا ہو تو یا کے آگے الف کو شامل کرے اور الیاسین کے نام پر پھر یہ یاسین کا لفظ رکھنا جائز ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا کل جو فرمایا نبی علیہ السلام نے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ تو مفسرین نے جواب دیا کہ 3 عقائد بنیادی ہوتے ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا موت کے بعد زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا، بعثت جس کو کہتے ہیں۔ تو ان تینوں بنیادی عقائد کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ چونکہ اس سورت میں قریش مکہ کا تذکرہ ہے اور یہ حالات نبی علیہ السلام پر گزر رہے تھے، تو جہاں محبوب کی کہانی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو پورے قرآن مجید کا دل قرار دے دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قسم اٹھا کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی بڑا کسی بات کی تصدیق کر دے تو یہی کافی ہوتی ہے کہ جائے کہ وہ قسم اٹھا کر تصدیق کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی رسالت کی تصدیق کی ہے قرآن مجید میں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ نبی تھے تو نبوت کی تصدیق کی ہے، لیکن قسم اٹھا کر نبوت کی تصدیق کرنا یہ اعزاز فقط اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، محبوب آپ کا رب قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ سوچئے اللہ کے حبیب کو کتنا سکون ہوا ہوگا، کتنی تسلی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میری رسالت کی خود تصدیق فرما دی۔ پھر یہ بھی کہہ دیا انک لمن وعلی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں، جو تعلیمات آپ دیتے ہیں اس پر چلنے والا سیدھے راستے پہ زندگی گزارنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو یہاں پر بھیجا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ جو مکہ کے لوگ ہیں نا یہ بہت ضدی لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، یہ بات نہیں سنتے، یہ دھیان نہیں دیتے، ان کے باپ دادا بھی ایسے تھے اور یہ ان کی اولاد بھی ایسے ہی ہے، اپنی ضد کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اگر یہ بات کو نہ مانے تو آپ رنجیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، ان کے لیے برابر ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر کیا فائدہ ڈرانے کا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ کافروں کے لیے برابر ہے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ڈرانے والے کے لیے برابر نہیں ہے، وہ ڈرائے گا تو اللہ اس پر اس کو اجر دیں گے اور قبولیت عطا فرمائیں گے، اس لیے ڈرانے والے کو اپنا کام کرنا چاہیے، اثر آئے نظر یا نہ آئے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔
چنانچہ قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے جن کی بات ایک بندے نے مانی ہوگی وہ بھی کامیاب، کئی آئیں گے جن کی 2 بندوں نے بات مانی وہ بھی کامیاب، کئیوں کی بات سینکڑوں نے مانگی وہ بھی کامیاب، کئیوں کی بات ہزاروں نے مانی وہ بھی کامیاب، کئیوں کی بات لاکھوں نے مانی، اربوں خربوں نے مانی وہ بھی کامیاب، اور کئیوں کی بات کسی نے بھی نہ مانی وہ بھی کامیاب، اللہ کے ہاں کامیاب۔ انہوں نے پیغام پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو بات کو پہنچانا تھا، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا نصیب ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے اس میں قرآن مجید نے بہت ڈیٹیل اور تفصیلات کو نہیں چھیڑا، بندے کا نام کیا تھا، شہر کا نام کیا تھا، اس کی جگہ کیا تھی، یہ غیر ضروری تفصیلات ہیں۔ قرآن مجید میں موٹی بات کی گئی اور اس سے جو سبق حاصل ہونا تھا بس وہ سبق نکال لیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ انطاکیہ شہر تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کو بھیجا، انہوں نے آ کے ان لوگوں کو ڈرایا، مگر وہ ضدی لوگ تھے، اپنی ضد کے اوپر قائم رہے اور کہنے لگے کہ نہیں تم رسول نہیں ہو، تم نے تو یہ باتیں گھڑ لی ہیں، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا ان کی تقویت کے لیے، فعززنا بثالث، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ جب تینوں انبیاء کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا حبیب، وہ کارپینٹر تھا اور اپنی زندگی گزارتا تھا اور اللہ کی یاد میں رہتا تھا۔ وہ حبیب نجار کہلاتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ انبیاء نے دعوت دی ہے اور لوگوں نے انکار کیا ہے، تو وہ شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگا ہوا آیا اور آ کر اس نے تصدیق کی کہ اے قوم ان رسولوں کی بات مان لو اور یہ رسول حق پہ ہیں، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو جو بندہ بے غرض ہو کر دعوت دے یہ اس کے سچے ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ انبیاء اپنی دعوت پر اجرت نہیں مانگتے، انبیاء اپنی دعوت پر اجر مانگتے ہیں کہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ہمیں بدلہ دے گا، ہم تم سے کوئی اس کی اجرت نہیں مانگتے کہ جی ہم تمہیں نصیحت بھی کر دیتے ہیں اور باتیں سکھاتے ہیں، ہمیں تم مال پیسہ دو، ہم نہیں کچھ مانگتے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اب حبیب نے ان کے سامنے یہ بات کہی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کر دیا۔ اب یہ دعوت کا خوبصورت انداز ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، لیکن اگر دوسرے کو اگر مخاطب کر کے اس طرح بات کی جائے تو وہ غصے میں آ سکتا ہے، وہ مخالفت میں آ سکتا ہے، تو اپنے اوپر رکھ کے بات کی، مجھے کیا ہو گیا، میں عبادت نہ کروں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس کا معنی یہ کہ عبادت حق اس ذات کا ہے جو پیدا کرنے والی ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا لہذا عبادت کا حق بھی اللہ ہی کا ہے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، عبادت اگر کرنی ہے تو فقط اللہ کی کرنی ہے، اس کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں پر انداز کلام متکلم سے مخاطب کی طرف پھیر دیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں رب کے اوپر ایمان لایا، تم اس بات کو سن لو۔ فاسمعون کا معنی ہے فاسمعونی، میری بات سن لیجئے۔ اب انہوں نے کیوں گواہ بنایا، انبیاء کو گواہ بنایا اپنے ایمان پر، یا اپنی قوم کو گواہ بنایا اپنے ایمان پر؟ دیکھیے ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ایمان پر گواہ بناتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے ایمان کی گواہی دیں گے، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے اوپر گواہی دیں گے۔
جو لوگ گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں وہاں جا کر وہ سلام بھی پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام پر، اور نبی علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھ کے یہ فریاد بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا، آپ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی عطا فرما دیجیے گا۔ چنانچہ ایک غزوہ ہوا، غزوۃ الرجیم، اس میں 70 قراء کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ قراء کا مطلب حفاظ، جو قرآن مجید کے حافظ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کاش ہمارا حال پہنچا دیا جاتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغام کو وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا بلغوا عنا قومنا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے، ان قد لقینا ربنا، ہم اپنے رب سے ہماری ملاقات ہو گئی، فرضی عنا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، وارضانا، اور ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ تو دیکھو ان کی یہ بات اللہ نے اپنے حبیب سے کے ذریعے سے قوم کو پہنچا دی۔ اس لیے قبر میں جب مردہ سوالوں کے جواب صحیح طرح سے دے لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دعونی ارجع الی اہلی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤں، فاخبرہم، اور میں ان کو جا کے خبر دوں کہ میں نے سوالات کا جواب کامیابی کے ساتھ دے دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فیقولان لہو، وہ دونوں فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، تم دلہن کی نیند سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ اب مفسرین نے یہاں لکھا کہ یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جاؤ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے آرام کی نیند سو جاؤ، گہری نیند سو جاؤ، بیبی کی طرح سو جاؤ، یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جاؤ؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلہن اگر سو جاتی ہے تو اس کو انتظار ہوتا ہے اپنے خاوند کا، دلہا کا، جب وہ جاگتی ہے اس کی نگاہیں اپنے خاوند کے چہرے کے اوپر پڑتی ہیں۔ آج یہ مومن قبر کے اندر سو رہا ہے، قیامت کے دن جب یہ جاگے گا، اٹھے گا تو اللہ کا دیدار کرے گا، یہ اپنے محبوب کو اس دن دیکھے گا، اس لیے دلہن کی نیند فرمایا کہ سو جاؤ۔ قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار کو قوم نے قتل کر دیا اور اس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ بھئی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شہید جو ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، لہذا اس کو کہا گیا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس پر اس نے یہ کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا۔ تو حبیب نجار کی یہ بات اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ دائی کا یہاں سے دائی کی صفات سامنے آتی ہیں کہ دائی کے اندر امت کا غم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مرتے مرتے بھی امت کو دعوت دے جائے۔ ایک طرف اس کی موت آ رہی ہے اور ایک طرف وہ امت کا سوچ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا اور اس وجہ سے وہ ایمان لے آتی، ایمان کو قبول کر لیتی۔ حبیب نجار نے تو ان کو نیکی کی طرف بلایا تھا، مگر قوم نے بیوقوفی کی، اس کے ساتھ سختی کی، تو دائی جو ہے وہ قوم کی صفاحت کی وجہ سے دعوت دینا نہیں چھوڑتا۔ پھر دائی اپنی خاطر کسی سے انتقام بھی نہیں لیتا۔ پھر دائی کی چاہت ہمیشہ جوڑ کی ہوتی ہے، توڑ کی نہیں ہوتی۔ پھر دائی کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ قوم نے بدتمیزی کی اور حبیب نے ان کو معاف کر دیا اور پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عام لوگ بے قدرے ہوتے ہیں، اس بات سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے انسان ان کے ساتھ خیر کرتا رہے، پوری زندگی خیر کرتا رہے گا تو لوگوں کے اندر بے قدری دیکھے گا۔ لوگوں کو صفات نظر نہیں آتی لیکن ان کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی موٹی نظر آ جاتی ہیں، وہ دوسرے بندے کو فرشتے کے پیمانے میں تولنا شروع کر دیتے ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مخالف تھا. ایک مرتبہ اس نے ان کے سامنے بڑی بری باتیں کرنی شروع کر دی. امام صاحب کی دل آزاری تو ہوئی مگر وہ خاموش رہے, دل بڑا کیے رکھا. چلتے چلتے بستی کے قریب پہنچے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے. اب اس مخالف کو حیرانی ہوئی, چل کیوں نہیں رہے؟ اس نے پوچھا کہ آپ چلتے کیوں نہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ اس بستی میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں, اگر ان کو پتہ چل گیا تم بدتمیزی کرو گے وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور وہ تمہارے جو ہے نا وہ مخالف بن جائیں گے اور تمہیں ایذا پہنچائیں گے. تو میں کھڑا ہو گیا ہوں, جو کہنا ہے کہہ لو, پھر میں شہر میں داخل ہوں گا. خیر اس نے اور جتنی بکواس کرنی تھی کر لی, پھر تھک گیا, پھر کہنے لگا بس اب جو میں نے کہنا تھا کہہ لیا. تو امام صاحب نے کہا اچھا تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا, اب ذرا میری بات بھی سن لو. تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو تم نے میرے سامنے ایسی ایسی باتیں کی ہیں اور میری دل آزاری کی ہے. اگر میں اس کا جواب دینا چاہوں تو میں بھی جواب دے سکتا ہوں, مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اگر میں چاہوں تو میں اپنے شاگردوں کو کہہ کے تمہیں سزا دلوا سکتا ہوں, مگر میں ایسا نہیں کروں گا. تم جانتے ہو وقت کا بادشاہ میرا بڑا معتقد ہے, اگر میں اس کو شکایت لگاؤں وہ تمہیں قید میں بھی ڈالے گا اور تمہیں درے بھی لگوائے گا, لیکن میں اس کو شکایت نہیں لگاؤں گا, میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. اور اگر میں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑنا چاہوں تو مجھے حق حاصل ہے, تم نے میری دل آزاری کی ہے, میں قیامت کے دن اس کٹہرے میں تمہیں گریبان سے پکڑ کے اپنا اجر مانگ سکتا ہوں, مگر میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس دن بھی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ نہیں کروں گا. اور آخری بات تمہیں پھر بتا دوں کہ اگر اللہ تعالی نے قیامت کے دن مجھے معاف کر دیا اور جنت جانے کا حکم عطا فرما دیا تو یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. جب امام اعظم رحمۃ اللہ نے ایسی بات کہی تو اس پتھر دل کو بھی اللہ نے موم بنا دیا, پاؤں پہ گر پڑا اور اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کی حیثیت کو پہچانا نہیں تھا, اور وہ بندہ آپ کے معتقدین میں شامل ہو گیا. پھر اللہ تعالی نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا جس نے انبیاء کو شہید کیا یا حبیب نجار کو قتل کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا, ہم فوج نہیں اتارتے فرشتوں کی, مگر اللہ تعالیٰ نے بدر میں, غزوہ خندق میں اور حنین میں اپنے نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو اتارا. یہ ان کا اعزاز تھا, ان کا اکرام تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے جبرائیل علیہ السلام اکیلے آئے, انہوں نے اس زمین کے ٹکڑے کو اکھاڑا اور اس کو آسمان پہ لے جا کے الٹ دیا. ایک فرشتہ کافی ہوتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے 3000 فرشتے بھیجے. ایک آیت میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5000 فرشتوں کو بھیجا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکرام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو اتار دیا. اب اس قوم نے چونکہ بدتمیزی کی تھی, حق کو ماننے سے انکار کیا تھا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک فرشتے کو حکم دیا اور اس فرشتے نے ایک آواز نکالی, ایک چنگھاڑ نکالی, اور اس چنگھاڑ سے پوری کی پوری قوم جو تھی وہ مر گئی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد, حسرت ہے ان بندوں پر, ما یاتیہم من رسول, ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا, الا کانوا بہ یستہزئون, مگر یہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے, یہ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے, ان کی بے اکرامی کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآیۃ لہم الارض, کہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے زمین کے اندر. ہم اگر غور کریں تو زمین کے اندر ہمارے لیے بڑی نشانی ہے, مگر غور کرنے کی عادت نہیں نا. دیکھیں یہ جو زمین ہے نا, ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ حرکت کر رہی ہے یہ نہیں. یہ زمین بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے, جیسے گاڑی کا پہیہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے, یہ زمین اس سے زیادہ تیز چلتی ہے. گاڑی کی سپیڈ ہوتی ہے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ, اور زمین کی سپیڈ ہے 1000 میل فی گھنٹہ. زمین کا جو چکر ہے وہ 24,000 میل ہے, تو زمین 24 گھنٹے میں پورے چکر کو مکمل کرتی ہے.
تو دن سے رات ہو جاتی ہے اور پھر رات سے دن ہو جاتا ہے. اب اتنی تیزی کے ساتھ زمین گھوم رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم اس کے اوپر بیٹھے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو فرش کے اوپر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس اس طرح کر دیا کہ بندوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. شروع میں جب زمین بنی تھی تو یہ ہلتی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو پیدا کر دیا. یہ جو پہاڑ ہے نا, انہوں نے زمین کو اس طرح جو ہے وہ بنا دیا کہ بیلنس ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلتا. جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ گاڑی کے پہیے ان بیلنس ہو جاتے ہیں تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جھٹکے لگتے ہیں, چلانی مشکل ہوتی ہے گاڑی. وہ پھر ورک شاپ پہ جاتی ہیں اور اپنے وہیل کو بیلنس کرواتے ہیں. مشینیں بنی ہوتی ہیں, وہ وہیل کو بیلنس کرتی ہیں. کہیں چھوٹا سا وزن لگا دیا, کہیں تھوڑا بڑا وزن لگا دیا, مختلف جگہوں پہ وزن لگا کے بیلنس کر دیتے ہیں. اس کے بعد جھٹکے ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہیں چھوٹے پہاڑ بنا دیے, کہیں بڑے پہاڑ بنا دیے, کہیں کو ہمالیہ بنا دیا, اور ان پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو بیلنس کر دیا. اور اتنا بیلنس کیا اب اس کے اوپر بیٹھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی. اگر سائنس کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. سائنس بتاتی ہے اگر کوئی وزن اپنے مرکز سے 1 میٹر کے فاصلے پر ہو اور وہ 1 گرام وزن ہو اور اس کو 1000 میل کی رفتار سے جو ہے گھمایا جائے تو وہ 1 ٹن کا دھکا پیدا کر دیتی ہے, 1 ٹن کا جھٹکا پیدا کر دیتی ہے. 1 گرام وزن تو پوری زمین پر تو کتنے پہاڑ ہیں. اگر چھوٹی سی وزن میں کوئی تبدیلی ہوتی تو زمین کو تو جھٹکے لینے چاہیے تھے. اور کئی جگہ پہاڑوں کو کھودا جاتا ہے, زمین کو کھودا جاتا ہے, تو جب کھودا جاتا ہے تو ان بیلنس ہو جانا چاہیے. مگر میرے اللہ نے زمین کو ایسا بیلنس کیا کہ اتنا کھدائی کے باوجود, اتنا مٹی ادھر سے ادھر لے جانے کے باوجود زمین کی بیلنسنگ میں کوئی فرق نہیں آتا. انسانوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ زمین چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی. ہمیں یہ ساکت نظر آتی ہے, ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے, حالانکہ کھڑی ہوئی نہیں ہے, یہ گھوم رہی ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں. پھر زمین کے اندر اور غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے نمکیات رکھ دیے. ان نمکیات کی وجہ سے اس کے اوپر فصلیں اگتی ہیں, سبزیاں اگتی ہیں, درخت اگتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے وہ نمکیات کتنے اچھے طریقے سے رکھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر گئے اور سبزی پیدا ہو رہی ہے, کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں. وہ نمکیات کی مقدار میں کوئی کمی نہیں آئی. اگر کوئی کہتا کہ جی وہ نمکیات زیادہ رکھ دیے تھے تو بھائی زیادہ نمکیات کی وجہ سے تو الٹا پودے مر جاتے ہیں, درخت جو ہے وہ جل جاتے ہیں, لیکن کوئی پودا مرتا جلتا نہیں ہے. ایسا بیلنس کیا کہ ان نمکیات میں افراط بھی نہیں, تفریط بھی نہیں. یہ میرے اللہ کا کام ہے. وبارک فیہا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور 4 دن کے اندر ہم نے اس میں برکت رکھ دی. برکت سے کیا مراد؟ نمکیات رکھ دی جو فصل کے لیے مناسب تھی. اب پودا اگتا ہے, درخت اگتا ہے, اس کو نیوٹرینٹ بھی ملتی ہیں اور مائکرو نیوٹرینٹ بھی ملتی ہیں, اور زمین سے وہ خوراک لے کے اپنا بڑھتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے, اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں آتی. اور یہ سلسلہ ہے جو چلتا جا رہا ہے, ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور ہزاروں سال یہ چلتا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اس نے انسانوں کا رزق زمین کے اندر کس طرح سے رکھ دیا. دیکھیں ہمارے جسم کی جو ضرورت ہے وہ زمین سے نکلتی ہے. پانی زمین سے نکلتا ہے اور کھانے کی فصل زمین سے نکلتی ہے. چاول, گندم, مکئی سب زمین سے نکلتے ہیں. پھر پھل جو ہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں. پھر جو ہم کپڑا پہنتے ہیں اس کی فصل کاٹن وہ زمین سے نکلتی ہے. پھر ہمارے جو گھر بنتے ہیں ان کے لیے لکڑی, ان کے لیے شیشہ, ان کے لیے باقی چیزیں وہ سب زمین سے نکلتی ہیں. حتیٰ کہ سونا بھی زمین سے نکلتا ہے, چاندی بھی زمین سے نکلتی ہے, لوہا بھی زمین سے نکلتا ہے. ہر چیز ہماری زمین سے نکلتی ہے. اللہ نے ہماری ہر ضرورت کو زمین سے پورا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ذخائر رکھ دیے. پھر کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہیرے موتی رکھ دیے اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے
جو ہے وہ سونے اور چاندی کو رکھ دیا، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ قیمتی چیزوں کو رکھ دیا. سونے سے زیادہ پلاٹینم ہوتا ہے، سونے سے زیادہ یورینیم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر پہاڑوں کے اندر یہ چیزیں بھی رکھ دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر غور کرو، تمہیں میری نشانی نظر آئے گی کہ بنانے والا پروردگار کتنا عظیم ہے جس نے انسان کے لیے ایسی زمین کو پیدا کر دیا. پھر عام طور پر زمین جب خشک ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ زمین اب مر گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، اور بارش برسانے سے وہ مردہ زمین پھر زندہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ کھیتی نکل آتی ہے اور لہلہاتے ہوئے باغات نظر آتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے یہ زمین ایک نشانی ہے. دیکھو یہ مردہ تھی اور ہم نے بارش کے ذریعے سے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو اگر بارش کے ذریعے سے یہ دوبارہ زندہ ہو گئے تو اے لوگوں تم مر جاؤ گے تو تمہیں قیامت کے دن زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. شروع میں بندے کو بنانا مشکل تھا، ہم نے تو بندے کو بنا دیا. اب جب ایک دفعہ بن گیا، اب مر گیا ہے، تو مرے کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے. ہم قیامت کے دن اس کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا اس دن حساب کتاب لیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. دیکھو شہتوت کا پتا ایک ہی ہے، اس کو اگر بکری کھاتی ہے اس سے دودھ ملتا ہے. اس شہتوت کے پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم ملتا ہے. اس کو اگر ہرن کھاتا ہے تو ہرن کی ناف کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے. ایک ہی غذا تھی، اس کو ریشم کے کیڑے نے کھایا تو ریشم بنا دیا، بکری نے کھایا دودھ بنا دیا، اور ہرن نے کھایا تو اس کو مشک کی خوشبو بنا دیا. کوئی انسان ایسی مشین پیدا کر سکتا ہے جس مشین میں شہتوت کے پتے ڈالے جائیں، ایک مشین سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے، دوسرے مشین سے ریشم کا کپڑا نکلنا شروع ہو جائے، اور تیسرے سے مشک کی خوشبو نکلنی شروع ہو جائے؟ انسان کے بس کی بات ہی نہیں. یہ فقط اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو کیسے جو ہے دکھا دیا. ہمارے لیے اس میں نشانی ہے. اس میں پھر فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے زمین کے اندر سے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے کھجور اور انگور کے باغ بنائے زمین میں سے. بھئی باقی پھلوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ پھلوں میں سے یہ دو پھل ایسے ہیں، کھجور اور انگور، کہ جن کو خشک کر کے پورا سال استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھی پہنچایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں لوگ انگور کو خشک کرتے ہیں تو کشمش بن جاتی ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتی، سالوں استعمال ہوتی ہے. پچھلے سال کی کشمش تھی اور ہم زردہ بناتے ہیں اور اس میں اس موقع پہ ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو فصلوں کا نام لیا جو سارا سال استعمال ہوتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچا دی جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم غور کرو، ہم نے تمہارے لیے یہ نشانیاں بنا دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چشمے جاری فرما دیے. کئی جگہوں پر پانی نہیں ہوتا، بارش بھی اتنی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ چشموں کے ذریعے سے پانی کا انتظام کر دیتے ہیں. یہ جو پہاڑی علاقہ ہے ان میں پہاڑ کے اندر جو ہے وہ ڈھلان ہوتی ہے. اب اس ڈھلان کے اوپر پانی نہیں ہوتا، لیکن اللہ زمین سے چشمے جاری فرما دیتے ہیں اور وہ چشمے کا پانی نیچے گرتا ہے اور ارد گرد کی زمین کے جو درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، ان کو پانی بھی پہنچا دیتا ہے، سرسبز بھی کر دیتا ہے، اور انسانوں کے لیے پانی کے پینے کا سبب بھی بن جاتا ہے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، ثمرہ میں ہی کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. مقصد یہ ہے کہ پھل اللہ کی قدرت سے حاصل ہوتے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو پھل حاصل نہیں ہو سکتے. ایسا بھی ہوتا ہے
بندہ باغ لگاتا ہے، کئی مرتبہ باغ کے اوپر پھل نہیں لگتا، کئی دفعہ خوب لگتا ہے، حالانکہ ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے۔ ہر سال ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اس سال آم کی فصل اچھی نہیں ہوئی، اس سال آم کی فصل بہت اچھی ہو گئی۔ بھئی وہی زمین تھی، وہی پانی تھا، وہی اس کا مالک تھا، سب کچھ کیا تو صحیح، مگر پھل لگتے ہیں جب اللہ چاہتے ہیں، بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ یہ اللہ کا کام ہے پھل لگانا، وہ چاہتا ہے تو پھل لگا دیتا ہے اور چاہتا ہے تو پھل نہیں لگاتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے اندر جوڑا پیدا کر دیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت وہ عورتیں اگر پڑھیں جو بے اولاد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سبب ان کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں، یا وہ عورتیں جن کو رشتے نہیں ملتے، وہ اگر اس آیت کو پڑھ کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ان کو رشتے عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بس اتنا پڑھنا ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ 21 دفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے زندگی کا ساتھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا۔ اور اگر اس پر غور کریں، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو، تو واقعی اللہ نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ آپ غور کیجئے، انسان اور حیوان جوڑا، مرد اور عورت جوڑا، دنیا آخرت جوڑا، دھوپ اور چھاؤں جوڑا، زندہ اور مردہ جوڑا، روشنی اور اندھیرا جوڑا۔ ہر چیز میں آپ دیکھیں گے آپ کو جوڑا ہی جوڑا نظر آئے گا، بلکہ آپ جتنی ڈیٹیل میں چلے جائیں اتنا آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنا دیا۔ ہماری جتنی چیزیں ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسیڈک ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں الکلائن ہوتی ہیں، یہ بھی جوڑا بن گیا۔ آپس میں ان کے ریئیکشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آیونک ریئیکشن، ایک ہوتا ہے کوویلنٹ بانڈ، آیونک بانڈ اور کوویلنٹ بانڈ۔ جو بچے سائنس پڑھے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو دیکھو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ملاپ ہوتا ہے کیمیکل ایکشن کے ذریعے سے، اس میں بھی جوڑا جوڑا، ایک کے اندر پازیٹو آئن ہوتا ہے، ایک نیگیٹو آئن ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے کھنچ جاتی ہیں، ایفینٹی ہوتی ہے اور آپس میں وہ مل جاتے ہیں تو ریئیکشن ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ غور کریں کہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھوس بنایا، جیسے انسان ٹھوس ہے، اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مائع بنا دیا، پانی، وہ بہتی ہے، انسان بہتا نہیں ہے، تو یہ بھی جوڑا بن گیا۔ اب ٹھوس اور مائع یہ بھی ایک تھی، اللہ نے ایک ہوا بنا دی جو بہتی بھی نہیں ہے اور انسان کی طرح ٹھوس بھی نہیں ہے اور نظر بھی نہیں آتی۔ تو ہر چیز میں جوڑا جوڑا۔ دیکھو انسان نظر آتا تھا، اللہ نے جن بنا دیے جو نظر ہی نہیں آتے حالانکہ موجود ہیں۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنا دیا، یہ بھی جوڑا بن گیا۔ تو دنیا اور آخرت جوڑا، جنت اور جہنم جوڑا، زمین آسمان جوڑا، ہر چیز جوڑا جوڑا بنا دیا۔ خود انسان کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم عالم خلق سے بنا اور روح عالم امر سے بنا، تو یہ بھی جوڑا ہی ہے۔ جس چیز میں غور کرتے جائیں گے اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز میں جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو۔ تو ہر چیز میں جوڑا ہے، ہر چیز میں جوڑا ہے۔ سائنس کے بچے سمجھتے ہیں کہ جتنے دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان سب کے جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بنا دی جو ریئیکٹ ہی نہیں کرتی، ان کو انرٹ گیسز کہتے ہیں، ان کا ریئیکشن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس میں بھی جوڑا بنا دیا۔ پھر عام چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن سے شعاعیں نہیں نکلتی، اللہ نے کچھ ایسی چیزیں بنا دی جن سے شعاعیں نکلتی ہیں، ان کو ریڈیو ایکٹیو کہتے ہیں، جیسے یورینیم ہے،
تھوریم ہے اور ریڈیم ہے، یہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہے، ان سے ہر وقت الفا بیٹا کی شعاعیں نکلتی رہتی ہیں، تو یہ بھی جوڑا بن گیا۔ کچھ وہ چیزیں جن سے نہیں نکلتی، کچھ وہ جن سے نکلتی ہیں۔ جس چیز پہ غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو جوڑا ہی جوڑا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں یہ پوری دنیا سائنس کی نظر میں ایٹم سے بنی ہے۔ جیسے ایک مکان اینٹ سے بنتا ہے تو اینٹ کو اس کا بلڈنگ بلاک کہتے ہیں، اس پوری جہان کا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ ایٹم ہے۔ ایٹم کے اوپر یہ پوری کائنات بن گئی۔ اب ایٹم پر اگر غور کریں اس میں بھی جوڑا جوڑا، ایک ایسا پارٹیکل ہوتا ہے جس پر پازیٹو چارج ہوتا ہے، اس کو پروٹون کہتے ہیں، ایک کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اس کو الیکٹران کہتے ہیں، تو یہ بھی جوڑا بن گیا۔ مثبت چارج اور منفی چارج کے پارٹیکل جوڑا بن گیا۔ اب ان کے اوپر چارج تھا تو کوئی ایسا پارٹیکل بھی ہونا چاہیے تھا جس پر چارج نہ ہو، اللہ نے نیوٹرون بنا دیا، یہ بھی جوڑا بن گیا۔ یہ چارج والے ہیں، یہ بغیر چارج کے، یہ بھی جوڑا بن گیا۔ اب یہ ایٹم بن گیا اور یہ ایٹم مالیکول بنتا ہے اور اس کے اوپر پوری کائنات کو اللہ نے بنا کے دکھا دیا۔ پھر اگر اور اس پر غور کریں تو اور زیادہ آپ کو اللہ کی نشانی نظر آئیں گی۔ دیکھیے ہم زبان بولتے ہیں، ہماری زبان انسان کی زبان کہلاتی ہے، لیکن جو کمپیوٹر ہے وہ انسان کی زبان نہیں سمجھتا، اس کے لیے کمپیوٹر کی زبان ہوتی ہے، وہ ایک الگ زبان ہے۔ تو انسان کی زبان اور کمپیوٹر کی زبان یہ بھی جوڑا بن گیا۔ پھر جو مشینیں ہیں یہ مشینیں زبان کو نہیں سمجھتی، ان کے لیے ایک الگ زبان بنائی گئی جس کو مشین لینگویج کہتے ہیں۔ اور وہ مشین لینگویج کیسے بنتی ہے؟ 0 اور 1 دو ڈیجٹ ہیں، ان کے ذریعے سے وہ بنتی ہے، اس کو بائنڈری لینگویج کہتے ہیں۔ تو مشین بائنڈری لینگویج سمجھتی ہے۔ دنیا میں جتنے روبوٹ بنے ہیں، جتنی مشینیں بنی ہیں، وہ اس بائنڈری لینگویج کے ذریعے سے عمل درآمد کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھو یہ بھی جوڑا جوڑا 0 اور 1 جوڑا۔ حتیٰ کہ اگر سپیس کے اندر کوئی گاڑی بھیجی جاتی ہے اس کو بھی 0 اور 1 کی بائنڈری لینگویج کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ جوڑا جوڑا آپ کو دنیا کی ہر چیز میں ملے گا۔ آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں، ہزاروں لوگ اس پوائنٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اگر وہ سوچیں تو جوڑے جوڑے مزید بناتے جائیں اور نئی سے نئی چیزوں کو دریافت کرتے چلے جائیں۔ قرآن مجید کی عظمت دیکھیے، ایک آیت میں ایسا راز دے دیا کہ جس راز کے اوپر ہزاروں بندے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا پیدا کر دیا، یہاں تک کہ اگر کائنات میٹر سے بنی ہے، مادہ سے بنی ہے، تو سائنسدانوں نے اینٹی میٹر کو بھی تلاش کر لیا کہ میٹر اگر ہے تو اینٹی میٹر بھی ہے، یہ بھی جوڑا ہے۔ واہ اللہ تیری قدرت پہ قربان جائیں کہ تو نے 2 لفظوں میں پوری کائنات کے راز کو کھول کے رکھ دیا۔ ہم نہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے اندر ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اچھا دیکھیں، انسان آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ اللہ نے درخت بنا دیے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، آکسیجن نکالتے ہیں، یہ بھی جوڑا بن گیا۔ پھر دیکھیے انسان کے اندر بیکٹیریا ہوتا ہے جو بیماری کو بڑھا دیتا ہے، تو بیکٹیریل بیماریاں ہوتی تھی، اللہ نے ایک اور بیماری بنا دی جس کو فنگل بیماریاں کہتے ہیں، یہ بھی جوڑا بن گیا۔ اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آکسیجن کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں، مگر اللہ نے ایسا بھی بیکٹیریا بنا دیا جو بغیر آکسیجن کے زندہ رہتے ہیں، اس کو انیروبک بیکٹیریا کہتے ہیں۔ دانتوں کے اندر اور انسان کے پیٹ کے اندر جہاں ہوا نہیں پہنچ پاتی، وہ بیکٹیریا ہوتا ہے جو انسان کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ واہ میرے اللہ، آپ نے ہر چیز میں جوڑا ہی جوڑا بنا دیا۔ جتنا غور کرتے جائیں گے دل سے یہ آواز نکلے گی، اللہ آپ کتنے بڑے عظیم خالق ہیں، آپ نے کائنات کی ہر چیز کے اندر جوڑا ہی جوڑا بنا دیا۔ اور دیکھیں یہ قرآن کب اتر رہا تھا؟ 1400 سال پہلے، جب انسان صرف مرد اور عورت کو جوڑا سمجھتا تھا۔ اس وقت اس نے کُلّ شَيْءٍ کا لفظ استعمال کیا کہ صرف مرد اور عورت میں جوڑا نہیں ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، کل کا لفظ بتا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑا جوڑا بنا دیا ہے۔ اور یہ بات آج اس سائنسی دور میں سائنس پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ ہم اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں، جس نے ایسی عظیم کتاب کو اتارا اور اس میں ایسے عظیم راز اللہ نے ہمارے سامنے کھول دیے۔
سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اور کس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں، ومن انفسہم، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جو اگتا ہے اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ومن انفسہم، اور ان کی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں۔ انسان اگر اپنے اوپر غور کرے تو ہمارے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس یہ کائنات خود بخود بن پڑی، تو ایک قانون ہر جگہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک قانون ہر جگہ ہوتا تو انسان کے سر کے بال جس رفتار سے بڑھتے ہیں، اگر ہماری پلکیں بھی اسی رفتار سے بڑھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا بتائیے ذرا۔ اگر انسان کے سر کے بال جتنے لمبے بڑھتے ہیں، ہمارے بازوؤں کے بال بھی اسی رفتار سے بڑھتے تو پھر کیا ہوتا؟ انسان دیکھنے میں بھوت نظر آتا یا نہ آتا؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے کچھ حصوں پر بال بنائے اور کچھ حصوں پر بال نہیں بنائے، جیسے چہرے پر، ہتھیلیوں پر، پاؤں کے نیچے اللہ نے بال ان جگہوں پر نہیں بنائے، تو دیکھو انسان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر پورا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوتا جیسے بکری کا چہرہ ہوتا ہے تو پھر کیا انسان خوبصورت نظر آتا؟ انسان کی خوبصورتی خاص میں مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن کا نمونہ بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو بالوں کو کنٹرول کر دیا۔ پھر اگر ہڈی بڑھنے کا بھی ایک ہی اصول ہوتا تو انسان کا قد شروع میں 1 فٹ ہوتا ہے بچے کا، اور بعد میں 6 فٹ تک چلا جاتا ہے، اور انسان کے جسم کی ہر ہڈی 6 گنا بڑھتی تو کیا حال ہوتا؟ انسان کے جسم کے دانت اگر 6 گنا بڑھتے تو دانت کتنے بڑے بڑے ہوتے؟ انسان کی آنکھ کا ڈیلا شروع میں اگر 1 انچ کا ہوتا ہے اور آخر میں یہ 6 انچ کا بڑا ہوتا تو دیکھیں آنکھیں کیا ہوتی۔ مگر ہر چیز کو اللہ نے ایک اصول سے نہیں بڑھایا، جہاں جتنا بڑھانا مناسب تھا اللہ نے اس کی تقریر بنا دی۔ کچھ ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں، کچھ ہڈیاں کم تیزی سے بڑھتی ہیں، کچھ بال تیزی سے بڑھتے ہیں، کچھ کم تیزی سے بڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت کی نشانی بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں اور تمہاری اپنی ذات میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ومن انفسہم، اور ان کی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں۔ تو ہم اپنے اندر غور کریں تو بھی ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، باہر کی دنیا میں غور کریں تو بھی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو عنقریب نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی۔ پھر اگر یہ بات نہیں مانیں گے ہم اس پوری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیں گے، قیامت برپا کر دیں گے۔ آج سائنس کی دنیا کا وقت ہے، اس لیے ہمیں یہ نشانیاں کائنات میں بھی نظر آتی ہیں اور انسان کے اپنے اندر بھی نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر لوگ دیکھیے کائنات کی چیزوں کو، انسان کو سمجھنے میں دن رات لگے ہوتے ہیں، مگر اتنی تفصیل ہے کہ یہ آج تک اس کو مکمل نہیں سمجھ سکے۔ میں نے ایک مرتبہ نیو یارک میں اپنی آنکھوں کا چیک کروایا، ایک امریکن ڈاکٹر تھا اور اس کے پاس اتنی مشینیں تھیں کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی ڈاکٹر کی کلینک نہیں، یہ کوئی کارخانہ ہے، اتنی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک مشین پہ چیک کرتا، دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی پہ، تنگ ہو گیا میں۔ پھر آخر پہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ کے پاس اتنی مشینیں ہیں اور آپ اتنے ماہر ہیں، آپ کی طرح اور بھی آنکھوں کے ماہر ہوں گے؟ کہنے لگا دنیا میں لاکھوں آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں انسان کی آنکھ 1 انچ سے بھی چھوٹی ہے اور لاکھوں انسان روزانہ دنیا کے اندر ان مشینوں کے ذریعے آنکھ کی تفصیلات میں ریسرچ کر رہے ہیں اور ہزاروں سال گزر گئے، کیا اب تک یہ ریسرچ مکمل نہیں ہوئی؟ وہ ہنس کے کہنے لگا کہ اگر 1,00,000 سال اور انسانوں کو دے دیے جائے پھر بھی وہ آنکھ کی تفصیلات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک آنکھ کے اندر اتنی تفصیل ہے کہ لاکھوں ڈاکٹر روزانہ گھنٹوں ان مشینوں پہ محنت کرتے ہیں اور بیماریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی اس کو نہیں سمجھ سکے۔ پھر اور غور کیجئے، انسان کے اندر جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس میں جوڑا وہ کیسے؟ انسان کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں 23
مرد کے اندر ہوتے ہیں ایکس اور وائی اور عورت کے اندر ہوتے ہیں ایکس اور ایکس. جب آپس میں ملتے ہیں تو ایکس ایکس الگ ہو جاتی ہیں, 2 حصے بن گئے, اور مرد کا جو ایکس وائی تھا وہ بھی الگ ہو جاتا ہے, ایکس وائی ہو گیا. تو دو چیزیں جو تھیں وہ 4 چیزیں بن گئی. اب ان 4 چیزوں میں ایک جوڑا پہلے بنتا ہے. اگر ایکس نے ایکس کو اپنی طرف کھینچ لیا تو بیٹی کی ولادت ہو گئی, اور اگر ایکس نے وائی کو کھینچ لیا تو بیٹے کی ولادت ہو گئی. تو دیکھو انسان کی پیدائش میں بھی جوڑے جوڑے کا دخل موجود ہے. اور آج جو سائنس کی دنیا کہتی ہے نا ہم بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا لیتے ہیں, تو یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کوئی اپنے طریقے سے نہیں بناتے. جو اللہ کا قانون ہے اسی حساب سے جو عورت کے رحم کا ماحول ہوتا ہے یہ اس کو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر بناتی ہیں, وہی ٹیمپریچر, وہی ہیومیڈیٹی, وہی سارا کچھ, اور پھر اس کے اندر ایکس وائی کو ملاتے ہیں. جب ایکس وائی کو ملا دیا تو صاف دے رہے کہ جو جوڑا بنے گا اس سے بیٹا پیدا ہوگا. پھر وہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو بچے کو اپنی مرضی سے پیدا کر لیا. ہم نے مرضی سے پیدا نہیں کیا, ہم نے اللہ کی قانون کو اپلائی کیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا کر دکھا دیا ہے. ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے, کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا. ہم اس سے ہٹ کے کوئی طریقہ اختیار کرتے تو پھر کہتے کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے. تو دیکھیے جوڑا اور جوڑا جتنا غور کرتے جائیں گے ہمیں جوڑے اور جوڑے کی تفصیلات کا پتہ چلتا جائے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک بوڑھا تھا, اس کی بیوی کی وفات ہو گئی. اب وہ بیچارہ پریشان, گھر میں کوئی روٹی بنانے والا نہیں, کوئی کپڑے دھونے والا نہیں, کوئی خدمت کرنے والا نہیں, کوئی بات کرنے والا نہیں. تو اکیلے تو بندے کی زندگی نہیں گزرتی. اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں فقط مرد بنا دیتے تو ان سے تو گھر بننے ہی نہیں تھے. انہوں نے بس ایک درخت کے سائے کے اندر ہی پوری زندگی گزار لینی تھی, انہوں نے غار کے اندر ہی پوری زندگی گزار لینی تھی. اللہ نے عورت کو مزاج ایسا دیا, گھر بنواتی ہے, پھر اس کو سجاتی ہے, پھر اس میں کیا فرنیچر لاتی ہے, پھر اس میں کیا بجلی کے کمکمے لگواتی ہے. یہ سارے گھروں کی زیب و زینت عورتوں کی وجہ سے ہے, مردوں کی وجہ سے نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں عورتیں بنا دیتے, مرد نہ ہوتے, تو بیچاری ایک دوسرے کے بال کھینچ کھینچ کے مر جاتی. اللہ نے بیلنس کر دیا, مرد بھی بنائے, عورتیں بھی بنائیں. اب دیکھو مرد اور عورت ایک گھر کے اندر کتنی محبت بھری زندگی گزارتے ہیں. فیملی کا سیٹ اپ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں بھری زندگی دیتے ہیں. وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہر چیز کے اندر. تو اب وہ بوڑھا بڑا پریشان تھا کہ بھئی اس عمر میں اگر میں کہیں سے رشتہ مانگوں تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا, اور مجھے مدد تعاون کی ضرورت بھی ہے. تو وہ روز دعائیں مانگتا, اللہ مجھے بیوی عطا کر دے, بیوی عطا کر دے, بیوی عطا کر دے, اور کوئی اثر ظاہر نہ ہوتا. ایک دن اس کے ذہن میں عجیب بات آئی. وہ دعا مانگنے بیٹھا اور دعا مانگتے مانگتے کہنے لگا, اللہ کل تو ہی چنگا لگنا ہے. اے اللہ اکیلا تو تو ہی اچھا لگتا ہے, میں اکیلا اچھا نہیں لگتا. اللہ کی وحدانیت کا جب اس نے تذکرہ کیا اللہ کو رحم آ گیا, اور اللہ نے اس بڑھاپے میں اس کو اس سے چند سال چھوٹی ایک بیوی عطا فرما دی. تو ہمارے لوگ اگر دعائیں مانگیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ یہ بھی کبھی کبھی اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اکیلے تو آپ ہی اچھے لگتے ہیں, ہم اکیلے اچھے نہیں لگتے, ہمیں جوڑا بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو رشتے عطا فرما دیں گے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانوں کے اندر بھی جوڑے بنائے, وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور ہم نے وہاں بھی جوڑے بنائے جہاں تم جانتے ہی نہیں ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, ابھی تمہاری عقل کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہوئی, تمہارا علم کا جو سائنس کا علم ہے ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے, ہم نے وہاں بھی جوڑے جوڑے بنائے ہوئے ہیں. پھر ان مکانی دلیلوں کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمانی دلیلیں دے دی, زمان اور مکان. زمانی دلیلوں میں اللہ نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ, اور ان میں نشانیاں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے رات بنائی, نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ, اس کے واسطے
رات کھینچ لیتے ہیں تو نیچے سے دن نکل آتا ہے. اب یہ رات اور دن کا مسئلہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس کے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.